اور سنو، کلیجہ سنبھال کر سنو، دل سنبھال کے سنو اس واقعے کو۔ کافروں کی طرف سے تیر چل رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر چل رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی، نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا، بادشاہ نماز کی حالت میں، بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کہ سایوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھول جائے گا۔ جو قوم تلواروں کے سایوں میں پلی ہوئی ہو، تیروں تلواروں کے سایوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو، ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو، اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو، پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا؟ وہ اپنی فوج، اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے، اپنا سارا ہتھیار وہیں پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، کل تک ہمارے یہ حالات تھے، آج ہمارے حالات یہ ہیں، ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بجتی ہوئی جاتی ہے، ان کے بینڈ بجتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے گانے بجتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ہماری اذان کی آواز یا نماز کی قرات بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب اذان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے، جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی ویاں چلانا شروع کر دی تو پھر کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ نکل گیا، کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ کیوں ہوگا؟ ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے؟ کہاں بنائی ہے ہم نے اپنی عزت؟ غزوہ احزاب کا وہ موقع یاد کرو، سنو، صرف ایک نماز تھی، بس ایک، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی ایک نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، بس صرف اس کا اصل وقت نکل گیا تھا۔ غزوہ، جنگ ہو رہی ہے، نام ہے اس غزوے کا غزوہ احزاب۔ اور سنو، کلیجہ سنبھال کر سنو، دل سنبھال کے سنو اس واقعے کو۔ غزوہ احزاب، کافروں کی طرف سے تیر چل رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر چل رہے ہیں۔ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن صحابہ کرام سنبھل نہیں پائے، کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا۔ نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ ایک ساتھ ہوتے تو چلو آدھے پڑھ لیتے، آدھے جنگ کرتے، پھر یہ جو آدھے پڑھ چکے ہوتے یہ جنگ میں چلے جاتے، جو چھوٹ گئے وہ بعد میں پڑھ لیتے، لیکن کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے۔ یہ عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کا وقت، اللہ کے رسول نماز پڑھا نہیں سکے اور صحابہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے، کوئی ادھر سے تیر چلا رہا کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے، لیکن تیر چلاتے 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 مغرب کا سورج جو ڈوبتا ہے مغرب کی نماز کے لیے، سورج کے ڈوبنے سے، سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے صحابہ کرام نے اس جنگ پر کامیابی حاصل کر لی، یعنی کافروں کو ہرا دیا۔ لیکن عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ سنیے، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا، جلدی سے وہیں صحابہ نے تیمم کیا اور وضو بنا، تیمم پانی تو تھا نہیں، جلدی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سورج ڈوبنے سے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ صرف وقت نکل گیا، جو پڑھنا چاہیے تھا پونے، ہم لوگوں کے یہاں کتنے بجے ہوتی ہے عصر؟ آپ کے یہاں کتنے بجے ہو رہی ہے عصر؟ 2:45 پر؟ ہاں، کہیں 3:30 پہ بھی ہو رہی ہوگی، ہم 3:15۔ آپ کی مسجد میں کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 3:15۔ اب 3:15 کی جگہ پر کوئی آدمی 5:15 پہ نماز پڑھے تو وقت نکل گیا ہے نا اس کا، عصر کا۔
مان لیجئے 5:30 پہ سورج ڈوب رہا ہے اور 5:15 پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی تو پڑھ رہا ہے وہ. سورج غروب ہونے والا ہے. جلدی سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. اور پڑھنے کے بعد جو جملے کہے وہ سنو, جو جملے کہے ان کافروں کے لیے وہ سنو. ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الہ العالمین, جن کافروں کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا, اے اللہ جن کافروں کی وجہ سے آج میری عصر کی نماز کا اصلی وقت نکل گیا, وقت پر ہم نماز نہیں پڑھ سکے, سورج ڈوبنے سے پہلے آج ہم نے عصر کی نماز پڑھی, اس کے ذمہ دار یہ کافر ہیں, یہ جنگ کرنے والے, ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا وقت نکلا ہے. ملا اللہ بیوتہم, اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے, اے اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے, اے اللہ ان کے گھروں میں تو آگ سے بھر دے. نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھنے والوں, نبی اکرم کی اس بد دعا پر ذرا غور کرو.